بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ہی اہم اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لانگ مارچ کہہ لیں، دھرنا کہہ لیں، جو پی ٹی آئی کا لاسٹ کال اس کو انہوں نے جو ہے نام دیا ہوا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر علاقے سے قافلے نکلے ہیں، کوئٹہ، کراچی، وہ قافلے پہنچ چکے ہوئے تھے کے پی کے کل کے، اور ابھی تک جو کے پی کے پہ قافلے علی مین کنڈا پور کا، بشرا بی بی کا، سوات، ثوابی، یہ سارے قافلے، اور ادھر سے میاں والی بھی شامل ہو کے یہ پنجاب کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ یعنی مین انہوں نے جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹا لی ہیں۔ اب اس کے بعد لیٹسٹ اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ 26 نمبر پر بڑا مارکا ہوگا، کیونکہ وہاں سے پنجاب اور کے پی کے بڑے قافلے جو ہیں وہ وہاں آ کر ملیں گے، اور وہیں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ٹکراؤ کا بھی تعلق ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک سب کو، وہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہوں، وہ قافلے کے لوگ ہوں، وہ عام راہگیر ہوں، جو بھی ہوں، اور جو کچھ جائیداد پراپرٹی، ہر چیز کو اللہ پاک اپنی زبان میں رکھے، اور یہ جو ساری ایپیسوڈ ہے اس کے بہتر نتائج نکلیں، اور جو ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ ریوائز کریں، اور جو ہے کوئی بیٹر جو سینس ہے وہ پریویل کرے، اور اپنے عوام کے سامنے، اکثریتی پارٹی پی ٹی آئی کے سامنے، وہ اپنے آپ کو مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ لائے، اور خود بیٹھیں آمنے سامنے، اور اس طرح سے اس معاملے کو ریزالو کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ کوئی بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ تو دوسری طرف فیض آباد سے تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ فیض آباد کے اندر جو ہے وہ آس پاس میں کافی بھاری تعداد میں کارکنان موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کچھ آپ کو فوٹیجز بھی دکھا سکوں، تو لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ شیلنگ، گولہ باری، کچھ اطلاعات کے مطابق سیدھی فائرنگ بھی پولیس نے کی ہے، لیکن کارکن نکلتے ہیں اور پھر وہ ٹولیوں کی شکل میں پتھراؤ کرتے ہیں، اور ادھر سے آنسو گیس آتی ہے، پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہ آنکھ مچولی جاری ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کو یہ کال نہیں دی نکلنے کے لیے۔ ان کو کہا ہے کہ وہ مری روڈ کے اوپر جو ہے وہ لوگ نکلتے ہیں اور پھر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ مچولی، یعنی مری روڈ کے اوپر بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے ہر سائیڈ پہ۔ پھر لاہور کے اندر بڑی ریلی نکلی ہے، وہاں سے جو ہے ہر گلی محلے میں لوگ نکلتے ہیں اور پھر رکاوٹیں ہٹاتے ہیں۔ تو اب لاہور سے بھی وہ قافلے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو سیالکوٹ سے ریحانہ ڈیار صاحبہ کی جو قیادت ہے اور ملی صاحب کی قیادت میں بڑی ریلی نکلی ہے، اور اگر یہ ادھر گجرالے میں بھی جو ہے وہ پتھراؤ شتھراؤ اور جاری ہے، اگر وہ نکلتے ہیں، ان کو ویسے میرا خیال ہے کہ سارے ایریے کو جی ٹی روڈ کے اوپر آنا چاہیے، اور جی ٹی روڈ سے پھر ملکہ علاقے جو ہیں وہاں سے بھی قافلے ملیں، اور پھر یہ جیلم پل پر پہنچے اور وہاں سے رکاوٹیں ہٹا کے تو آگے نکلے۔ جو آگے کے علاقے ہیں، جنہیں جیلم ہو گیا اور یہ ایریاز، وہاں پہ ابھی تک سکون ہے، کیونکہ وہ شاید صبح کو وہ لوگ نکلیں۔ ادھر سے منڈی بہاؤالدین، سرگودا اور فیصل آباد سے بہت بڑی تعداد میں احمد رضا صاحب کی قیادت میں لوگ نکلے ہیں، اور میاں والی والے تو پہلے نکل چکے ہوئے ہیں، اب سرگودا بھی شامل ہو گیا۔ تو اگر فیصل آباد والے جو ہیں وہ موٹر وہ کو کلیئر کرتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں، اور سرگودا اور منڈی بہاؤالدین، بیرا اور یہ سارا علاقہ مل کے یہ موٹر وے پر آتے ہیں، تو رکاوٹیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتی جب ہزاروں کی تعداد میں قافلے ہوں۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات ہیں تازہ ترین۔ شیلنگ اور بھاری جو ہے وہ جو ریاست کا جبر اور طاقت ہے اس کا بے جا اور بے دریغ استعمال جو ہے وہ جاری ہے، لیکن عوام چونکہ دیکھیں نا جی، انہوں نے ہر گھر کو دکھ پہنچایا ہوا ہے۔ یہ ہر ایک ووٹر جو ہے، ہر ایک گھر جو ہے وہ ان کو چور سمجھتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے 8 فروری کو ہم نے جس کو ڈالا تھا، 9 فروری کو انہوں نے پرچی کسی اور کو بنا کے دے دی۔ تو یہ ارباب اختیارات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کم دکھ نہیں ہے، جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے وہ کبھی بھی چوری کرنے والے سے اور اس کے سہولت کاروں سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ
یہ جو ایک نالائقوں کا ٹولہ لا کر بٹھایا گیا ہے، اگر آپ اس قوم کا مستقبل مریم اور بلاول کے ہاتھ میں دے کر جانا چاہتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ قوم ہماری احسان مند بھی رہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بہت ہی معنی خیز ہے اور یہ ماننے والی نہیں ہے۔ یہ آپ کے بچے بھی آپ کو کہیں گے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور آپ کے ضمیر بھی، مجھے پتہ ہے، لیکن کوئی مجبوریاں، ذاتی انائیں، ایک کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کچھ کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سروائیول ہے، اپنا سرمایہ اور لوٹ مار کا جو مال ہے اس کا خوف ہے کہ وہ نہ کہیں سامنے آ جائے۔ تو اس طرح سے یہ جو تازہ ترین فوٹیجز ہیں، رات گئے جو ہے شام کے بعد سے کارکن تمام رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے وہ نکلتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ وہ انگیجمنٹ کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بڑی تعداد میں نکلتے ہیں عوام تو وہاں سے پولیس اور سیکیورٹی فورس راستہ دے دیتے ہیں، جہاں کم تعداد میں ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ جبر بھی کرتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام قافلے جب راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف پہنچیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو جو ہے نا رکنا مشکل ہو جائے گا۔ اب تازہ ترین ذرائع کی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ بھی اسلام آباد سے ادھر ادھر ہو گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ خوف جو ہے ان کو، جو خوف انہوں نے عوام کے لیے پیدا کیا تھا، اب یہ خوف ان کے اپنے گھروں تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ یہ عوام سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اتنے کنٹینر انہوں نے پورے ملک کی معیشت کے جتنے دیکھیں نا جی، یہ کنٹینر حرکت کرتے ہیں، یہ ٹرالے چلتے ہیں تو ملک کے طول و عرض میں اشیاء خورد و نوش اور باقی چیزیں ضروریات پہنچتی ہیں تو ملک کا نظام چلتا ہے۔ اگر یہ کچھ عرصہ اور بند دیکھیں جی، اگر تو پی ٹی آئی کنسسٹنٹ ہے جس طرح ابھی تک لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات منائے بغیر نہیں آئیں گے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا نظام دیکھیں جی، نظام تو انہوں نے خود بند کر دیا۔ کسی بھی پارٹی کے لیے سب حکومت کے کاروبار کو بند کر دے تو اس کا پروٹیسٹ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ تو انہوں نے پہلے ہی بند کر دیا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو کتنے عرصے تک اس بندش کو سسٹین کر رکھتی ہے۔ اگر وہ کال آف نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ملک کو بند ہی رکھیں گے۔ جب یہ بند رکھیں گے تو کاروبار حکومت بند رہے گا، کاروبار حکومت بند ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ دبردوس ہو جائے گا۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور تازہ فوٹیجز اور اطلاعات کے مطابق جو ہے پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریاست اپنا جو تشدد، جبر اور جو ریاستی طاقت کا بے جا استعمال ہے وہ کتنا کرتی ہے۔ اب تک ایک جگہ سے یعنی فیض آباد سے کچھ اطلاعات ہیں کہ وہاں سیدھی گولیاں بھی چلائی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کسی جانی نقصان کا جو ہے وہ نہیں آیا۔ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی ویڈیو شیئر کرے گا، کہیں پر بھی شیئر کرے گا، ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے ہم ان کے مقروض ہیں۔